آیا کہاں سے؟ مدینہ شریف ہوا لگی ہے، مٹی لگی ہے، کون کو دے دو سیکھو. یہ ڈنڈے سے کام نہیں چلتا، کیونکہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ رہتی ہے اور ہمیں تھوڑا دین کی سمجھ آ گئی تو اپنے بیٹے کی سب برائیاں نظر آتی ہیں. ہمارا بیٹا جہنمی، ہم جنتی ہیں، اللہ معاف کر دیں. یہ تو پتہ ہی نہیں کسی کو کہ جنت دوزخ کا تو معلوم ہی نہیں ہے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ترکیب سیکھو، ڈنڈے بازی مت کرو، چوکیداری ہر وقت مت کرو کہ کہاں گئے تھے، اب تک کیوں نہیں آئے. تو جیسے آنکھ کی غذا اپنے بتایا، اسی طرح کان کی غذا ہے، تلاوت ہے، ماں باپ کی باتیں، جائز باتیں ہیں، اس میں اسکرو ڈرائیور ڈال دیں. زبان کی غذا ہے، کلمہ شریف ہے، اس پہ کوئلہ رکھ دیں یا ماسکیٹو کوئل کا جو جلا ہوا ایسا ہے وہ رکھ دیں اس پر. تو دل کی غذا بھی ہے، وہ ہے محبت. تو جب محبت ماں باپ نہیں دیں گے تو ظاہری بات ہے محبت غیروں کے پاس جائیں گے، پھر ڈرگس میں بھی گھس جائیں گے، زنا میں بھی گھس جائیں گے، شراب میں بھی گھس جائیں گے. اب مربی کا سایہ کنو مع صادقین کو اللہ نے فرض کیا ہے کہ سچے آدمی کے ساتھ رہو، اور مشورے کی سنت الگ ہے. ان سے مشورہ کریں گے کہ کس طرح چلیں گے، کیسا پیار دیں گے کہ ہمارے بغیر رہ نہ سکے. آپ اس میں دیکھو نا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے کہ امت اتنا مارتی تھی 2 مہینے بے ہوش رہتے تھے، اور بیٹا ایمان نہیں لایا. پھر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم تو کون چاہے گا کہ میرا بیٹا نمازی نہ ہو، لیکن ہم جلد بازی کرتے ہیں نا. جیسے ہم گاؤں والے ہیں تو گاؤں میں مٹی کا توا ہوتا ہے نا، اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ تب جاتا ہے، جب لال ہو جاتا ہے تو اس پہ روٹی رکھتے ہیں. اب توا ہے کچا مٹی کا، اس پہ ہم نے روٹی رکھ دی، توا بھی گیا، روٹی بھی گئی. باقاعدہ ایک شخص حضرت والا کو نام حضرت مسعود علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ شبلی منزل میں انڈیا میں رہتے تھے. انہوں نے بتایا کہ ایک نماز کے بعد ایک نوجوان دعا کرتا تھا، اپنے باپ کو بد دعا دیتا تھا. بھائی تو نمازی ہے، دماغ خراب، باپ کو بد دعا دے رہا ہے. کہا جینا حرام کر دیا تھا، ہر وقت اٹھک بیٹھک. اپنے بھائی کے بیٹے کے منہ میں لقمہ رکھتے تھے بابا، اور میں کہتے چل بے منوس یہاں سے، دفع ہو جائے یہاں سے، تو کام کرے گا تو میرے کام آئے گا. یہ جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدوی صحابی رضی اللہ عنہ نے گردن میں کپڑا بھیج کے زور سے کھینچا، اتنی تکلیف ہوئی. صحابہ آگے بڑے، فرمایا نہیں ابھی اس کی تربیت نہیں ہے، کچھ مت کرو. ایک صحابی نیا، ابھی تربیت تو ہوئی نہیں تھی نا بھائی، 10 بارے ہو چکے فرض کرے، ایمان تو آج لایا. تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ دوڑے، فرمایا رک جاؤ، اس کو تکلیف ہوگی، کرنے دو. پھر فرمایا جاؤ دودھ ڈال، پانی کو جاؤ ڈال دو، ان کو ادھر بلا لو. اللہ کا خیر ہے، کھڑے ہو کے تھوڑی پیشاب کیا جاتا ہے. فرمایا اگر دوڑا دیتے تکلیف ہوتی اور ناپاکی اور پھیل جاتی. دوسری طرف آپ دیکھیں ذرا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ چہرہ غصے سے لال ہو، کس نے کیا ہے یہ؟ صحابی رضی اللہ نے تو ہٹایا، خوشبو لگائی. کیوں؟ یہ تربیت یافتہ تھے. تو اللہ نے میں صاف بات کروں گا بھائی، کسی کو برا لگے تو برا لگے، میں اپنے لیے کرتا ہوں بات. میرے گناہ کتنے ہیں چھپے ہوئے ہیں، اور بیٹے کا بیٹی کا گناہ سامنے ہے، تو ہم ان کو حقیر سمجھتے ہیں. اب ایسے تو ہم دعا کرتے ہیں لیکن حقیر سمجھتے ہیں ان کو. وہ آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے، ماں باپ کی رویے سے پتہ چل جاتا ہے، ہمیں منوس سمجھتے ہیں. منوس تو گناہ ہے. نہ بیٹی، نہ بیٹا، نہ بہو، نہ گاڑی بنگلہ کوٹھی، کچھ منوس نہیں ہے. دلیل حدیث پاک کی اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک. اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں، اور گناہ کر کے مجھے بدبخت نہ بنا. تو منوس تو گناہ ہے نا. ہم خود نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، ہم لوگ شرعی پردہ گھر میں نہیں ہے، سالی کے ساتھ اٹکیلیاں چل رہی ہیں ہماری. تو اب اللہ نے ایک پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے دل میں محبت ڈال دی ہے. جنت کا تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے. جتنا پیار دیں گے، مطلب یہ سمجھیں کہ ہمارا بیٹا بیمار ہے اور اللہ جو ہمیں عمل کرا رہے ہیں ہم صحت مند ہے، تو بیمار پر صحت مند کا ہوتا ہے. آپ اس کو ہدیہ تحفہ دیں، گلے لگائے، بیٹا ساتھ میں ہم کھانا کھائیں گے، سیر کرانے لے جائیں. ہمارے دوستوں میں بعض لوگوں میں خشکی چڑھی ہوئی ہے، وہ گمانا پھرانا جانتی نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ بیوی بچوں کو حلال اتنا دو کہ حرام کی طرف دھیان ہی نہ ہو ان کا. کتنے لوگ ہیں بیوی کو ہدیہ دیتے ہیں، اولاد کو ہدیہ دیتے ہیں. بیوی کو ایک ہدیہ ہر مہینے دینا اس کا حق ہے، جس کا حساب نہ لیا جائے.
تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو کہ اماں ابا آئے سرتاج بیکری سے کیک منگا لیں، سرتاج 500 روپے دینے ہیں والدہ کو ہدیہ، اور اپنی کمائی کے حساب سے ہدیہ دینا ہے۔ ڈاکٹر محبوب چائلڈ اسپیشل تنخواہ کتنی اس کی اچھی کمائی ہے، بیوی کو 200 روپے ہدیہ کرتا ہے ہر مہینے۔ ایک آدمی بیوی کو کمانے لے گیا اور نیچے پھلی ملی، اس کو کھولا 2 پیس نکلے، ایک بیوی کو دیا، خود کہا کہ میرے ساتھ رہ گی ویسے عیش کرے۔ اپنی انکم کیا ہے، بیوی کو دے کتنا رہے ہیں۔ اگر آپ کا دل چاہے تو گھر کے خرچے کا حساب لے سکتے ہیں، اگر دل چاہے، ورنہ ضرورت کیا ہے، کھا کے کدھر جائے گی وہ، ہدایت ملے گا نا اور کس کو ملے گا، لیکن ایک ہدیہ اس کو ہر مہینے ایسا دینا ہے کہ اس کا حساب کتاب نہیں لینا ہے، کتنی دعائیں ملیں گی۔ یہ ہمارے دین نے سکھایا یہ بات ہے۔ خدا کی قسم اولاد سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے۔ کہ ہمارے پاس ای میل خط آتے ہیں نا، بچوں کو مارا، یہ کیا، جائز ہی نہیں ہے معصوم بچوں کو مارنا۔ معافی مانگ لیں گے، وہ معاف بھی کر دے، اللہ کے پاس معافی آئی نہیں تو قیامت کے دن حضرت حامد رحمۃ اللہ فرماتے ان ماں باپ کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا جو بچوں کو مارتے ہیں، گال پر جائز نہیں، یہاں مارنا جائز نہیں، یہاں مارنا جائز نہیں، ایک اگر نب دل گئی نا پیرالائسس ہو جائے گا، اللہ معاف فرمائے، تب پتہ چلے گا بیوقوفوں کو۔ زور سے چیخ کر بات کرنا یہ سنت ہے، بس ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کی نافرمان اولاد ہے، ایسے جیسے چھٹی انگلی، نکالو تو مصیبت، نہ نکالو تو مصیبت۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں حقیر سمجھتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، اتنا بڑا گناہ ہے کسی کو حقیر سمجھنا۔ کسی کو حقیر مار کر نماز پڑھاؤ گے تو پھر سوئے گا ہی بھی نہیں ہوگا، کتنا مارو گے آپ اس کو بھائی۔ اذان ہونا دعوت ہے، گھر کے فرد کا نکلنا دعوت ہے، جی ہاں، پھر اوپر سے بار بار کہنا آپ ماشاءاللہ اتنے نیک ہیں، آپ نے اتنی قربانیاں دیں، 10 گھنٹے مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ ابھی ایک مولانا سے بات ہوئی میری اس سفر میں کسی طرح، میں نے کہا آپ گھر میں کتنا وقت دیتے ہیں؟ خاموش۔ مجھ سے اگر کوئی آدمی نوجوان کہ میں آپ سے جوانی برباد کرتا ہوں، بیٹا یہ 2 پرچے 2 کتابیں، یہ پھر آتا ہے ارے بیٹا کیا کرتے ہو، پھر آتا ہے، اور اپنی اولاد کہے تو منوس، جہنمی، کتنا بڑا گناہ کرتا ہے، لعنت ہو وغیرہ۔ دوسری دفعہ مجھ سے پوچھے گا بیٹے کو دوست بنانا ہے، بیٹی کو بہت پیار دینا ہے، بیٹی تو ایسی ہے جیسے ناخن پر پانی، کیسے ٹکے گا؟ ہم صرف اپنے اس میں مگن ہیں۔ جیسے آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں قسم بخدا، میں اس آدمی کا بتا رہا ہوں کہ دوسروں کے لیے 10-12 گھنٹے، اور گھر میں آدھا گھنٹہ، وہ بھی جھڑکنا، مجھے نیند آ رہی ہے بس ابھی سو رہا ہوں میں، تو اصلاح فرض ہے نا۔ شیخ مربی سر پر ہونا چاہیے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یوزرکیم کی تفسیر دیکھ لیں آپ، تفسیر مظہری میں، کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرمائی۔ کیسے کیسے صحابی سوال پوچھ لیتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا کی اجازت دے دیں، مارا، ڈانٹا، دھکا دیا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، تمہاری ماں زندہ ہے، مختصر حدیث پاک مفہوم کروں گا، بہن زندہ ہے، بیٹی زندہ ہے، بیوی زندہ ہے، ان سے کوئی زنا کا کہے تو یہ کر دوں گا، وہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جس سے تم اجازت لے رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں بہن بہو بیٹی ہوگی۔ اور پھر اپنا ہاتھ مبارک یہاں رکھ کر 3 دعا لکھ دی، اللہ مغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا، اے اللہ میرے صحابی کے دل کو دھو دے اور اس کو معاف کر دے، اور شرم گاہ کی اللہ حفاظت فرما۔ فرماتے ہیں آخری سانس تک مجھے وسوسہ تک نہیں آیا۔ یہ کس لیے تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ قیامت تک تعلیم ملے کہ اللہ کے لاڈلے صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا۔ آپ بھی دعا فرما دیں، جی میری بیوی کے لیے بھی، میرے بچے کے لیے، سب کے لیے، ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد اس کا نام ہے۔ ہمارے پاس آتے ہیں نا، یہ میرا بیٹا ہے نا، نالائق ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یار بیان میں بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ انٹرکام کر لو نا۔ چھوٹے بچے کی بھی عزت نفس ہے، اسے ذلیل کر دیتے ہیں، مانتے ہی نہیں، بیوقوف۔ اب بیٹے کے سامنے تو باپ کو نہیں بول سکتے کچھ، سکی ہو جائے گی والد صاحب کی۔ اس بیانات میں آتے ہو، عقل میں بھوسا بھرا ہوا ہے کیا؟ بار بار کہتا ہوں سب کے سامنے، احسن کرنل صاحب آپ آئے، کتنے بچے اور نوجوان کتنے ہوتے ہیں ہر محفل میں، کس لیے؟ یہی محبت پیار اخلاق۔ قہوے کا وقت ہے، بچوں کو قہوہ بھی دے، کھانے کا وقت کھانا بھی دے، سردی میں قہوہ، گرمی میں شربت، جاؤ بھائی بسکٹ بھی کھلاؤ بچوں کو۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بچے کبھی جیب میں بھی رکھ لیتے ہیں، ایک وہ الگ کھا رہے الگ لے لیا۔ تو میں ان کو سناتا ہوں، ایک بڑے افسر تھے فوج کے، تو انہوں نے اپنے ربروٹوں کو چائے پہ بلایا، اب بڑا صاحب جناب کھڑا ہوا ہے، یہ کوئی ہاتھ ہی آگے نہ بڑھا ہے، تو بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، ایسا سمجھو دشمن پہ حملہ کرنا ہے، بس اب کھاپا وہ ٹوٹ پڑے،
ایک جیب میں رکھ رہا ہے بسکٹ کا, یہ کیا کر رہا ہے؟ کسر دشمن کو قید کر رہا ہوں. جب تو میں خوب ہنسیں گے, بولیں گے, اور گھر میں آ کر جو ہے نا ایسے بیٹھیں گے. بیگم صاحب پوچھے گی, آپ پوچھیں مجھ سے کیا حال ہے, آپ میری بیوی تھوڑی ہے. ہاں کیا حال ہے, تمہیں کیسے نظر آ رہا ہوں؟ اچھا تو ہے, بیمار ہوتا تو جیو نہیں پتا چلتا. اور باہر آئیے آئیے کھانا کھائیے, ارے بھائی بیٹھے ہیں, ان کو قریب جگہ دیجیے. اللہ یہاں ہے, گھر میں نہیں. ہم گھر میں ٹائم نہیں دیتے ہیں, ہم پبلک کو ٹائم دیتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اس لیے گھر میں قو انفسکم واہلیکم نارا, یہ اصلاح کراتے ہیں, انسان کو رگڑا لگتا ہے. پنکھا کھول دیں بھائی. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے. مجھ سمیت جو دوست موجود ہیں ہم سب کو, ہماری اولاد, ہمارے گھر والے, ہماری قیام تک کی ضروریات کو معاف فرما. جس فرمار والی صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا. اے اللہ ہمیں اپنے اولاد کی آنکھوں دیکھ کے ٹھنڈک بنا, ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں دیکھ کے ٹھنڈک بنا. اے اللہ اچھا یہ بھی ہے کہ اللہ سب کو ہدایت عطا فرما, اس کا مطلب میں ہدایت یافتہ ہوں. یا اللہ سب کو نیک بنا, اس کا مطلب میں نیک ہوں پہلے. اللہ مجھے ہدایت عطا فرما. جو موجود ہے ہم سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ مجھے اپنا خاص تعلق نصیب فرما, سب کو نصیب فرما, اور ہمیں مشورہ کر کے اپنے اولاد کی اپنی سب کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. کارڈ پر جو ہے نا ای میل نمبر بھی لکھا ہوا ہے, اور مزید مشورہ کرنا ہو اور اس معاملے میں کتاب ہو جا سکتے. ماشاء اللہ.